ایکشن ڈرامہ کلائمیکس، یہ ہے 10 روز 12 روز کی کہانی کا اختتام۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تسمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ ایکشن کیا؟ ایکشن یہ کہ بلاول بھٹو زرداری کا ایک ٹویٹ آیا، پھر ڈرامہ اگر آپ کہنا چاہیں تو وہ ڈرامہ جو آپ کو پچھلے 12 روز کے اندر نظر آیا، آئینی ترمیم کے حوالے سے اپوزیشن کا بائیکاٹ، ووٹ، پھر حکومت کی جو ہے توجیحات، اور 27ویں ترمیم آج جو ہے وہ پاس ہو گئی، پریزیڈنٹ کا اسنٹ مل گیا ہے۔ تاریخ میں غالباً شاید یہ پہلی ترمیم ہے 27ویں ترمیم جو 12 روز کے اندر اپروو ہو گئی ہے اور پریزیڈنٹ کا اسنٹ مل گیا۔ لیکن کلائمیکس کیا آیا ہے؟ کلائمیکس یہ آیا ہے کہ 2 سپریم کورٹ کے ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ دے دیا ہے، صدر پاکستان کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ 2024 تک کنٹینڈر تھے، بلکہ کنٹینڈر کے اس وقت کی ترمیم سے پہلے 26ویں ترمیم سے پہلے یہ بات انڈرسٹوڈ تھی کہ وہ ہی چیف جسٹس بنیں گے، لیکن 26ویں ترمیم کے بعد معاملات تبدیل ہوئے اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں جن کو پارلیمانی کمیٹی نے انتخاب کیا وہ بن گئے چیف جسٹس۔ اور اس وقت 2025 کی خبر یہ ہے اب تک کیا، مجھے نہیں معلوم کہ صدر پاکستان نے استعفیٰ قبول کیا ہے نہیں کیا ہے، لیکن جسٹس منصور علی شاہ نے استعفیٰ دیا ہے، جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یحییٰ آفریدی صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس ترمیم کے بعد بھی ان سے یہ درخواست کی تھی کہ فل کورٹ بلایا جائے، لیکن اب تک کی اطلاع یہ ہے کہ فل کورٹ بلایا نہیں گیا یا شاید کل ہو جائے فل کورٹ، اس پر بھی کچھ متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، ذرائع کی حد تک خبریں آ رہی ہیں۔ بہرحال تو آج مجھے پروگرام جیسے میں نے آپ کو کہا تھا، آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ کروں گا، اس کا دوسرا سیگمنٹ میں نے رکھا ہے، اسی وجہ سے میں نے پیس اپنی تیز کر دی کیونکہ اس پہ مجھے پروگرام نہیں کرنا تھا۔ میں بہت بور ہو چکا ہوں 27ویں ترمیم پر پروگرام کر کر کے اپنا دماغ کھپا کے اتنی ٹیکنیکل گفتگو آپ کے سامنے ہم نے ہمارے انالسٹ سے پیش کی، لیکن بہرحال کچھ میں متن پڑھنا چاہوں گا جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے استعفے میں کہا ہے کہ بائی fracturing the unity of the nation's apex court, it has crippled judicial independence and integrity, pushing the country back by decades۔ مطلب یہ کہ آپ یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے ذریعے سے جو اعلیٰ عدالت ہے اس کی یونٹی کو، یعنی جو اس کی یکجہتی تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے اور انڈیپینڈنس کو کرپل کر دیا گیا ہے، یعنی کاٹ دیا گیا ہے اور ملک کو دہائیوں پیچھے بھیج دیا گیا ہے۔ As history bear witness, such a disfigurement of the constitutional order is unsustainable and will in time be reversed, but not before leaving deep institutional scars۔ انہوں نے پیشن گوئی بھی کی ہے کہ یہ جو ہے آئینی ترمیم واپس بھی ہوگی، لیکن جو ملک کے اندر جو سکارز ہیں، یعنی یہ کہ جو زخم ہے وہ اس کے ذریعے سے عیاں ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی جو ہے اپنا لیٹر لکھا ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ regretted that the constitution he sought to uphold was no more۔ انہوں نے کہا کہ اب کانسٹیٹیوشن جس کے لیے انہوں نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ وہ آئین کی جو ہے پاسداری کریں گے اب وہ بچا نہیں ہے۔ what is left of it is a mere shadow۔ اب جو کچھ بچا ہے وہ سایہ ہے، one that breathes neither its spirit، اور جس کے اندر جو ہے کوئی روح بھی نہیں ہے، nor speaks the words of the people to whom it belongs، اور اب لوگوں کی عوام کی ترجمانی نہیں کرتا۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ جو کلائمیکس آیا ہے کہ اس کے بعد کوئی اینٹی کلائمیکس بھی آ سکتا ہے، یعنی کوئی مصلحت، اور وکلا کیا سوچ رہے ہیں، بار ایسوسیشنز کیا سوچ رہی ہیں، کوئی ملکی تحریک چلے گی یا معاملہ ڈیفیوز ہو جائے گا اور کل سے معاملہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلی گئی۔ لیکن ایک اور حوالہ دوں کہ سینٹ کے اندر آج پھر سے ووٹنگ ہوئی ہے، 64 ووٹ مل گئے حکومت کو ماشاءاللہ سے، اور سینیٹر بلکہ یوسف رضا گیلانی جو چیئرمین ہیں انہوں نے آج جو ڈیفیکٹ کیا ہے، جنہوں نے پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دیا ہے، ان کے حق میں بیانات دیے ہیں۔ بہرحال اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، مبشر میر صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، مختلف کالمز لکھتے ہیں، دانش فرید صاحب۔ آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، مختصر سا وقت ہے لیکن اس کو ہم آج کنسائز کرتے ہیں۔ مبشر میر صاحب، یہ ہونا تھا یہ جو استعفے آئے ہیں منصور علی شاہ صاحب کا جسٹس اطہر من اللہ کا؟ بہت شکریہ جناب، یقیناً ان کا ایک رائٹ ہے کہ وہ اس چیز سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا ساتھ دیں یا نہ دیں، یا اس کے علاوہ پہلے انہوں نے جب ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا تھا تو اس وقت شاید انہوں نے سوچا کہ میں سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنا موقف جو ہے وہ بیان کرتا رہوں اور اپنی آواز بلند کروں اور جو ان کا نقطہ نظر ہے اس کو لے کے آگے بڑھوں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ 1 سال تک جو انہوں نے ایکسرسائز کی ہے اور ان کے کچھ ساتھیوں نے کی ہے تو وہ ایک طرح سے احتجاج تو ریکارڈ کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اپنا احتجاج تو انہوں نے ریکارڈ کرائے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اس پہ کوئی اثر انداز فی الحال تو نہیں ہو سکے، لیکن لانگ لاسٹنگ اس کا اثرات ضرور آئیں گے آئندہ آگے جا کے، وہ ایک ہسٹری بنی ہے۔ ابھی بھی انہوں نے جو ریزائن کیا ہے میرا خیال ہے وہ ایک پروٹیسٹ کا سب سے بڑا انداز یہی ہے کہ انہوں نے
خود کو سسٹم سے الگ کر لیا ہے. اور یہ ایک بڑا ایک سمجھ لے کہ اعتماد کا وہ جو ہوتا ہے نا فقدان، اور جو اس سسٹم پہ اعتماد نہ ہونا، اس کی سب سے بڑی علامت یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے ہٹا لیں اور اس سے ڈس ایسوسیٹ ہو جائیں. سو انہوں نے وہ اپنا رائٹ استعمال کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو ان کا موقف ہے وہ واقعی ایک بڑا اسٹرانگ موقف ہے کہ سپریم کورٹ کی جو اتھارٹی ہے اس کو جس طرح تقسیم کیا گیا ہے وہ اس کو کمزور کرنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے، کمزور کرنے کی علامت ہی آپ کا نقطہ نظر ہے. میں جوائن دانش میر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود. دانش صاحب، جیسے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مبشر صاحب کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سسٹم میں رہتے ہوئے غالباً لڑا نہیں جا سکتا، سسٹم سے الگ ہونا پڑے گا. یہی سلوشن تھا ان کے پاس اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اوور ریچ جو ہے ایگزیکٹو کی وہ زیادہ ہو چکی ہے عدالت کے اندر، اگر ان کا یہ تاثر ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ود ان سسٹم رہتے ان کے پاس کیا سلوشنز تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تسنیم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. میں آپ کے سوال کا جواب تھوڑے ایک اور زاویے سے دیتا ہوں کہ جب بھی نومبر آتا ہے جہاں ہمارے مقرر حلقے جو ہیں اور آرمی چیف کی پوزیشن کی بات زیر غور آتی ہے، تو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا ہماری پارلیمان ہو، وہ ایک خاص قسم کی اہمیت اختیار کر لیتی ہے. اب بات یہ ہے کہ جو میں 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ جہاں دیکھتا ہوں تو اس میں یہ تمام بڑے سٹیک ہولڈرز جو ہمارے ملک کے ہیں، اس کے علاوہ اس قوم کے لیے کچھ میں نے نہیں دیکھا. نہ لوکل باڈیز گورنمنٹ کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی تھی کہ کچھ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. اب یہ استعفے جو آئے ہیں یہ کتنا اثر انداز ہوتے ہیں سسٹم کے باہر رہ کے؟ کیا یہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ کیا وہ اتنا اثر رسوخ رکھ سکیں گے حالات پہ؟ وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن ایک چیز طے ہے کہ جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تھا اور جو پاکستان کی عوام ہے وہ اس چیز سے باہر رہی ہے، اور اس کے اوپر میری زیادہ نظریں ہیں کہ عوام اس چیز کو آگے جا کے کیسے دیکھتی ہے. کیونکہ پارلیمان کے اندر جب وہ منتخب کرتے ہیں، ایک تو یہ پارلیمان کی جو حیثیت ہے وہ بھی متنازع ہے، جو 2024 کے الیکشنز کے بعد جو کچھ ہوا ہمارے سامنے ہے. اور اپوزیشن کئی تو ممبران نے تھے ہی نہیں پارلیمنٹ کے اندر جب یہ ووٹنگ ہو رہی تھی، جیسے مولانا فضل الرحمان، اور جو دیگر اپوزیشن والے تھے وہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک اس کو اپوز بھی کیا اندر بیٹھ کے. تو اگر تو یہ چند لوگوں کے بیچ میں ایک مسودہ تھا پاور شیئرنگ کی سودے بازی میں، تو اس میں تو میرا خیال ہے زیادہ نظر سپریم کورٹ نہیں عوام. ٹھیک ہے دانش صاحب، آپ کا ایک پوائنٹ آ گیا. ابھی کہہ رہے کہ اس کا عوام سے لینا دینا نہیں ہے. میں کہیں نہ کہیں متفق بھی ہوں، اور لیکن آپ یہ کہہ رہے کہ عوام بھی کہیں نہ کہیں خوش نہیں ہے. لیکن غالباً عوام سے اگر آپ اپنے دوستوں یاروں سے، جو ہمارے عام لوگ ہیں جو زیادہ اتنا سیاسی معاملات کو اتنا نہیں سمجھتے، وہ شاید ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے کہ 27ویں ترمیم کے اندر نکات کیا ہے. لیکن بہرحال مبشر میر صاحب، کل یہ فیصل وابڈا صاحب بھی یہ بیان فرما رہے تھے ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈیلیبریشنز پہلے ہو جاتی تو مزید ترمیم کے لیے نہیں جاتا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کو نہ پڑھنے آتا ہے، اور جس کو پڑھنے نہیں آتا اس کو لکھنے نہیں آتا، جس کو لکھنے نہیں آتا اس کو پڑھنے نہیں آتا. تو اسی کنفیوژن کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کل وہ پھر سے ترمیم وہ جو ہے گئی کچھ 8-9 شکوں کے اندر، پھر وہ معاملہ جو آج جا کے حل ہوا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں واقعی کچھ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم نے ایک سفر شروع کیا تھا کہ وہ تھا 2002 میں کہ پڑھے لکھے لوگوں نے پارلیمنٹ میں جو ہے نا وہ آنا ہے اور اس کے لیے ڈگری لازمی قرار دی گئی تھی. وہ کہ اس وقت کچھ جعلی ڈگری کے کیسز بھی آئے، لوگوں نے جعلی ڈگریاں بھی لیں، اور مدرسہ کی جو ڈگری ہے یا اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو بھی گریجویشن کے مقابلے میں قرار دیا گیا. لیکن وہ ایک سفر شروع ہوا تھا پڑھے لکھے لوگوں کا پارلیمنٹ میں لانے کا، اور وہ بڑا اچھا تھا کہ اس کو بتدریج وہ آگے بڑھتا تو اس میں بہتری آتی، اور لوگ واقعی جو ہے وہ اصلی ڈگری والے جو ہے باقاعدہ اچھے پڑھے لکھے ان کا ریشو بڑھتا جاتا. لیکن انفارچونیٹ ہے کہ 2008 میں جب یہ پولیٹیکل پارٹیاں دوبارہ سے ان ہوئی
انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ چیلنج کیا ہوا تھا، یہ اس کو نہیں تسلیم کر رہے تھے، اور وہ چیز جو ہے نا وہ ختم ہوگی. یہ بات درست ہے ان کی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں، پاکستان کی سیاست میں ایسے لوگوں کی بھرمار رہی ہے، اور وہ خاندانوں کی سیاست ہے، وہ الیکٹیبلز کی سیاست ہے کہ جس میں پڑھے لکھے لوگ جو ہے، اور خاندان کے بہت سے ایسے لوگ جو کسی عام جگہ پر نہیں پہنچ پاتے تعلیمی لحاظ سے، ان کو سیاست میں رکھا جاتا ہے، اور وہ پھر آپ کے وزیر بھی بنتے ہیں، آپ کے سینیٹر بھی بنتے ہیں، آپ کے وہ پیسے کے زور سے بھی بنتے ہیں، اپنی برادری کے زور سے بھی بنتے ہیں، اپنے اثر رسوخ سے بھی بنتے ہیں، اور اپنی کوئی ڈرائنگ روم پاور پالیٹکس سے بھی بنتے ہیں. تو سیاست تو ہماری ایسے ہی لوگوں کے گرد مبشر گھوم صاحب، رہی ہے. یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. یہ جو آپ کہیں نہ کہیں زیادہ پڑھے لکھے ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، یہ ہر پارٹی کے اندر ہے یا کچھ پارٹیوں میں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ زیادہ تر تو جو بڑی تین پارٹیوں، ان تینوں میں تو کثرت پائے جاتے ہیں. اور جیسے مسلم لیگ نون بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، اور پی ٹی آئی بھی ہے. ان تینوں میں آپ کیونکہ زیادہ ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جن پارٹیوں میں بہت زیادہ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، یا ان کا پارٹی کا پروسیس زیادہ ہے، ان کا آگے آنے کا پروسیس زیادہ سخت ہے، خاص طور پہ جماعت اسلامی کا، اس میں جو ہے وہ آگے وہ پاپولر نہیں ہے پارٹی، ان کی پارلیمنٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے. انٹرسٹنگ. اور اسی طرح اگر ہم ایم کیو ایم کو دیکھیں تو ایم کیو ایم میں میرا خیال ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ آپ نہیں کہہ سکتے، ایم کیو ایم پہ یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا. وہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں ایم کے کیو والے آپ ریشو سے آج بہت اچھی خوش ہے. ہو جائیں گے، ایم کیو والے آپ سے آج بہت خوش ہو جائیں گے. کال کر کے آپ کو تھینک یو کا بھی شاید میسج کر سکتے ہیں. لیکن میں فرید صاحب آپ سے سوال، دانش فرید صاحب آپ سے سوال یہ ہے، آپ نے ایک سٹل حوالہ دیا، میں بہت باریک بینی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ نومبر کے مہینے میں اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے ان سارے معاملات کی. لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ رائے کیا ایک حقیقت ہے کہ جو آرمی چیف ہے، جو اس وقت فیلڈ مارشل ہو چکے ہیں، ان کی تو ایکسٹینشن ویسے ہی 5 سال کے لیے ہو چکی ہے، قانون سازی تو ہو چکی ہے، تو اب تو وہ 3 سال کے حوالے سے تو نہیں ہے. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک بحث سوشل میڈیا میں چلائی گئی تھی، یہ اسپیکولیشنز کی حد تک ہے کہ نومبر کے مہینے میں کچھ چیزوں کی زیادہ اہمیت اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ کچھ اور معاملات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، میں سب سے پہلے تو ویری کوئکلی میں آپ کی میرے انیشل کامنٹ پہ، دیکھیں ظاہری بات ہے عوام ہماری نہیں پڑھ سکتی کہ ترمیم میں کیا چیزیں آئی ہیں، کیا نہیں آیا. ہمارے تو پڑھے لکھے ایم این ایز نہیں پڑھتے، ان کو بھی جیسے کہا جاتا ہے ویسے ہی ووٹ کرتے ہیں. کتنی پارٹیز کی اپنے اندرونی مشاورت میں، پیپلز پارٹی ہوگی، نون لیگ ہوگی، انہوں نے کتنی کوئی بحث کی ہوگی ان کی نکات پہ. بات میں کہہ رہا تھا کہ اگر آئین کے اندر کوئی چیز لوکل باڈیز کے اوپر سے آتی، حوالے سے اس کے اوپر آتی، تو جو ہمارے عوام کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا. وہ جب اگنور کریں گے تو ایک وائڈ ہم بہت بڑا چھوڑ رہے ہیں. اب نمبر 2 بات ہوگی آرمی چیف کی مدت کے حوالے سے. بالکل ہمیں بھی یہی تھا انڈرسٹینڈنگ کہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جب مدت ملازمت 3 سال سے 5 سال کر دی گئی تھی تو یہ ایک انڈرسٹوڈ بات تھی. لیکن بالکل نومبر کے کچھ عرصہ پہلے یہ چمگوئیاں شروع ہو گئی کہ جی نیا نوٹیفیکیشن چاہیے، اور یہ زیادہ تر حکومتی ذرائع کی طرف سے بات قانونی طور پہ اٹھائی جا رہی تھی. اور جب قانونی بحث ایک اٹھ چلتی ہے تو پھر اس کی اہمیت سپریم کورٹ اختیار کرتی ہے، اور سپریم کورٹ کی اہمیت جو ہوتی ہے وہ پھر متاثر ہوتی ہے کہ پلس عوام کی اور پولیٹیکل ایجیٹیشن کتنی سطح کی سٹارٹ ہوتی ہے. تو ابھی تک تو ہم نے جو دیکھا ہے وہ پولیٹیکل ایجیٹیشن کی حد تک تو ہم گئے ہی نہیں ہیں، اور مسودہ جو ہے وہ قبول کرا لیا گیا ہے پارلیمان سے اور سینٹ سے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اثرات ابھی آنے ہیں. یہ اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا ہو گیا. اور اچھا ایک اور اہم چیز کہ اگر فوج کے اندر، ظاہری بات ہے جو فوج کا سربراہ ہوتا ہے اور جو کور کمانڈرز ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا انسٹیٹیوشن کیسے چلنا ہے اور کس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں اور کیا ان کو اسٹرکچرل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے میں بھی اگر کوئی اسٹرکچرل ریفارمز کرنے سے تو میرا خیال ہے کہ بہتر طریقے سے بجائے اس کے کہ ہم ٹیک کریں اور باکو میں بیٹھ کے اردوگان اور ایلیف کے ساتھ بیٹھ کے وہاں سے زوم کال ہو کابینہ کو کہ جی
ٹھیک ہے دانش صاحب، آپ کا پوائنٹ آگے، بس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو آرمی چیف کے حوالے سے جو مدت ملازمت کی 5 سال کی گئی اس کو 26ویں ترمیم میں نہیں، وہ قانون سازی ذریعے آرمی ایکٹ میں یہ ہوا تھا اکتوبر کے مہینے میں 2024 کے اندر. بہرحال اور اس وقت بحث یہ تھی کہ بہت سے قانون دان یہ بات کر رہے تھے کہ کیونکہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پرانے رولز کے حساب سے 2022 میں ہوئی تھی تو لہٰذا وہ اپوائنٹمنٹ اس کے حساب سے نیا نوٹیفیکیشن چاہیے تھا، لیکن دوسرے قانون دان یہ کہتے رہے نہیں کیونکہ قانون سازی ہو چکی ہے تو اب نئے رولز کے حساب سے ہوگا معاملہ. جی جی چلیں تھینک یو. اچھا مبشر صاحب یہ آتے ہیں میں آپ سے سوال پہ، آپ وکلا سے بات چیت کرتے ہیں، آپ کالم بھی لکھتے ہیں، وکلا کی کیا اس وقت رائے ہے بار ایسوسیشن کی؟ کل کراچی بار ایسوسیشن نے تو مذمت کی ہے، ہم نے کہیں پڑھا تھا، لیکن اس وقت اوور آل وکیل کیا ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، یونائٹڈ ہے یا کیا ہے وہ؟ دیکھیں وکلا کا بھی ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو انٹلیکچوئلز کا طبقہ شمار کیا جاتا ہے اور ان کی ڈفرینس آف اوپینین بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو اپرنٹلی ہم نے دیکھا ہے، جو ابھی تک کی رپورٹس آئی ہیں، خبریں آئی ہیں، میکسیمم جو ہے اس کمیونٹی سے جو لیگل فرٹرنٹی ہے انہوں نے ان چیزوں کو بہتر خیال نہیں کیا، انہوں نے اس کو اپوز کیا ہے، اور ان کا خیال بھی یہی ہے کہ آئین کی جو بیسکس ہیں اس کے اوپر کافی جو ہے وہ سمجھ لیں ہاتھ ڈالا گیا ہے. میں صرف 2 پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور اس میں خاص بات ہے کہ آپ پاکستان کا جو آئین ہے وہ اسلامک اور جمہوری، یہ 2 پوائنٹس جو ہیں اسلامی جمہوری پاکستان، کہ اسلام ہماری اساس ہے اور جمہوریت جو ہے وہ ہمارا طرز حکومت ہے. اور جمہوریت کا اور اسلام کا جو اسپرٹ ہے اس میں جو خاص بات ہوتی ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. دیکھیں اسلام میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ڈیوائن رول ہے، سزا اور جزا کا نظام جو کسی صورت بھی معافی نہیں ہے. آپ اس میں پوچھ گچھ سے آپ کسی کو روکا نہیں جا سکتا، انویسٹیگیشن کو روکا نہیں جا سکتا. اگر کسی کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے اس سے پوچھ گچھ جو ہے نا وہ لازمی ہے، سزا اور جزا کا نظام ہے. جمہوریت کا بھی یہی حسن ہے، اس میں اکاؤنٹیبلٹی لازمی ہے. اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ پھر بادشاہت ہے. تو یہ جو اس ترمیم کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی والا پہلو جو ہے اس کو کل کر دیا گیا ہے امینٹیز کے ساتھ استثناء دے کے، وہ میرا خیال ہے کہ بیسک سے انحراف ہے. جو اسلام اور جمہوریت کی اسپرٹ ہے اس سے انحراف ہے. تو لہٰذا اس لیے یہ کویسچنیبل ہے یہ ترمیم. انٹرسٹنگ. بالکل آخری سوال دانش فیر صاحب میں آپ سے کروں گا. یہ جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس وقت، اور پھر یہ طے پایا گیا اس ترمیم کے اندر کہ پھر بعد میں یہ دیکھا جائے گا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اگر چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے وہ جو بھی سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. الزام یہ لگایا جا رہا ہے کیونکہ معاملہ اب یہ پبلک فورم پہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس وجہ سے گفتگو میں یہ کر رہا ہوں کہ جو موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے یا آفیدی اس ترمیم کے بعد بھی ان پر یہ الزام لگ رہا ہے کچھ حلقوں کی طرف سے کہ انہوں نے کچھ پرسن اسپیسیفک یعنی اپنے لیے ہی سوچا ہے، ادارے کے بارے میں نہیں سوچا. اس الزام میں مبالغہ آرائی ہے، کچھ نہ کچھ حقیقت ہے یا کچھ نہ کچھ افسانہ ہے، کیا بات ہے؟ انسٹیٹیوشن ہی سے یہ بات نکل رہی ہے تو ظاہری بات ہے جو وہ چیز ان کے انسٹیٹیوشن سے کہہ رہے ہیں اسی پہ ہمیں غور کرنا ضروری ہے اور یقیناً. لیکن میں یہ مبشر بھائی نے جو بات بولی اس پہ ایڈ آن کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت بہت ضروری ایلیمنٹ ہے. دیکھیں ہمارے آئین کے پریامبل میں ذکر ہے کہ سپریم ساورن اتھارٹی صرف اللہ کی ذات ہے. بے شک. اور ہمارا کوئی قانون آئین کے اندر ایسا نہیں شامل ہو سکتا جو قرآن اور سنت کے خلاف. اب اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ استثناء دینا جہاں پہ ہمارے پاس مثالیں حضرت عمر کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین کی کہ جہاں وہ خلیفہ وقت تھے اور ان کو ایک کورٹ کیس میں پیش ہوتے ہیں عام سٹیزن کی طرح. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تو خلاف فیصلہ آیا اور انہوں نے وہ پھر بھی قبول کیا اور ایک معمولی سی چیز پہ کہ گواہی نہیں تھی ان کے پاس موجود کسی اور کی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس میں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ہم اسلامی کہتے ہیں اپنے آپ کو تو وہاں جو قانون ہے ہماری معیشت کے اوپر بھی سارا ہمارا بجٹ پہ پاس ہوتا ہے.
تو یہ ہمیں بالکل ٹھیک ہے دانش صاحب بہت آپ ہمارے پاس وقت اس سیگمنٹ کے لیے بہت مختصر تھا. آپ کا بہت شکریہ دانش فرید صاحب, بہت شکریہ آپ کا مبشر میر صاحب. دانش فرید صاحب نے مولا علی علیہ السلام کا تذکرہ کیا. ان کے حوالے سے ایک بات میں نے بھی کہیں پڑھی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ جب قاضی کے سامنے وہ پیش ہوئے کسی کیس کے حوالے سے, کیونکہ وہ ایکوالٹی کی بات کرتے تھے مولا علی علیہ السلام, تو انہوں نے جو قاضی تھے اس وقت ان کو ابو الحسن کہہ کے مخاطب کیا. تو مولا علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ابو الحسن نہیں کہی, کیونکہ اس سے یہ لگے گا کہ آپ میری زیادہ عزت کر رہے ہیں, قانون کی نظر میں سب برابر ہے. تو یہ علی مولا کی جو تھی یہ سنت تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے ہم سب کے لیے چھوڑی. اس نقطے پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک دوسرا انٹرنیشنل موضوع لے کے آتے ہیں آپ کے سامنے. بریک کے بعد خوش آمدید. میری آپ سے ذاتی کمٹمنٹ ہے کہ میں ہفتے میں ایک کوئی انٹرنیشنل ریلیشنز پر پروگرام لے کے آؤں گا. آج میں نے آپ سے وعدہ تھا کہ میں پورا پروگرام اس پہ لے کے آ رہا ہوں, لیکن اس وجہ سے یہ ہوا کہ جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو اطہر من اللہ صاحب کے معاملے پہ ہم نے ایک پروگرام کا پہلا سیگمنٹ کیا, لیکن جو ہم لے کے آنا چاہ رہے تھے موضوع اصل میں وہ ہے کہ ایران کے اندر اس وقت واٹر کرائسس, شدید بحران, واٹر کرائسس شروع ہو چکا ہے. خاص طور پہ جو تہران ہے اس کا جو کیپٹل دارالخلافہ ہے, وہاں پہ آج مسعود پزشکیان صاحب جو صدر ہیں ایران کے, انہوں نے کہا ہے کہ نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ تہران کو ایویکویٹ کرنا ہوگا, یعنی یہ چھوڑنا ہوگا, اور 2 ہفتے کا پانی جو ہے وہ رہ گیا ہے. کیا واقعی یہ اتنی بڑی سنگین صورتحال ہے ایران کے اندر؟ اور دوسرا یہ کہ ایران میں مطلب میں نے تھوڑا بہت پڑھا تو انہوں نے جو وہاں کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں یہ ابھی کی وجہ سے نہیں ہو رہا, یہ کچھ مس مینجمنٹ ہوئی ہے پانی کے حوالے سے, کچھ پالیسیز کے حوالے سے, دوسرا بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی ایشو ہے. بہرحال ہمارے سے جوائن کر چکے ہیں مرتضیٰ نقوی صاحب جو اس وقت ایران میں موجود ہوتے ہیں, سینئر صحافی بھی ہیں, پاکستان میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے, اس وقت ایران میں ہیں, انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر ہیں. بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب. یہ واقعی سنگین ہو چکا ہے ایران کے اندر پانی کا مسئلہ؟ بہت شکریہ تزمین, آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں تھوڑی سی وضاحت پیش کر سکوں. دیکھیے ایران میں پانی کا معاملہ شروع سے سنگین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران ان ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کے جو ذخائر ہیں, جو قدرتی ذخائر ہیں, وہ بہت کم ہیں. الحمدللہ جیسے پاکستان میں یا انڈیا میں یا دیگر ممالک میں پانی کے ذخائر ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں. پہاڑوں سے پانی آتا ہے, چشموں کی صورت میں جو برف آتی ہے اس سے پگھل کر پانی جو آتا ہے, ہمارے پاس سورسز بہت ہیں. ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ ایران کی جو لینڈ ہے وہ بہت وسیع ہے اور پانی کے ذخائر بالکل کم ہیں, یعنی لینڈ کی نسبت 25% بھی ان کے پاس ذخائر موجود نہیں ہے. اسی وجہ سے ان کی جو کلٹیویشن کا پروسیس ہے وہ اتنی ساری زمین ہونے کے باوجود بھی بہت کم ہے, اور بہت ساری چیزیں ان کو امپورٹ بھی کرنی پڑتی ہیں. اگر ان کے یہاں پانی کا کرائسس نہیں ہوتا تو میرے خیال میں یہ ایک دنیا کے بڑے حصے کو جو ہمارے یہاں کی اشیاء خوردنوش ہیں جس کا زمین سے تعلق ہے وہ یہ ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن پانی کے کرائسس کی وجہ سے یہ ایکسپورٹ نہیں کر پاتے ہیں, بلکہ اپنی جو نیڈز ہیں ان کو بھی کافی حد تک جو ہے پورا نہیں کر پاتے ہیں. رہ گیا تہران کا معاملہ. تہران کا مسئلہ یہ ہے کہ تہران ایران کا سب سے بڑا شہر ہے جہاں کی کل آبادی جو ہے وہ تقریباً 15 ملین سے زیادہ ہے اس وقت. تو ایک ایسا شہر جہاں کی آبادی 15 ملین سے زیادہ ہو, وہاں پانی کی نیڈ بھی زیادہ ہے. اور پھر ہمارے یہاں کی نسبت ایران کے اندر صفائی ستھرائی کا جو سلسلہ ہے اس سے آپ واقف ہیں, تقریباً آدھے سے زیادہ پاکستانی واقف ہوں گے. ان کے یہاں پانی کا استعمال زیادہ ہے, گھروں کے اندر پانی کا استعمال زیادہ ہے کیونکہ صفائی پسند لوگ ہیں, تو نہانا دھونا اور یہ تمام چیزیں ہماری نسبت ان کے یہاں زیادہ ہیں. پانی کا استعمال, روڈوں کی صفائی میں پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں. ان کے ہاں گرینری بہت ہے, اپنے تمام جو بیلٹس ہیں ان کو یہ گرین رکھتے ہیں. شہر کے اندر گرینری کا رسم ان کے یہاں زیادہ ہے, گرینری بہت ہے, اس کے اندر پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور پھر جو 4-5 سال سے کنٹینیوس. ٹھیک ہے مدر صاحب, اس پہ ہمارے پاس وقت کم ہے کیونکہ ہمیں گفتگو سمیٹنا بھی ہے. میں آپ سے واقعی اس حوالے سے تھوڑی سی میں آپ سے معذرت کروں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس واقعی کم ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ تہران کے اندر راشننگ کی جا رہی ہے, مطلب کچھ علاقوں میں پانی جا رہا ہے, کچھ میں نہیں جا رہا ہے, اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ابھی تک بارش بھی نہیں ہوئی ہے وہاں پہ. ابھی تک ایسا نہیں ہے. ان کے یہاں جو انفارمیشن منسٹری ہے ان کی رپورٹس کے مطابق ابھی تک ایسا نہیں ہے, لیکن انہوں نے پریکاشنز کے طور پر یہ بات اپنے لوگوں سے کہی ہے کہ آپ جو ہے وہ منابع ذخائر کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے آگے آنے والے دنوں میں اگر بارش نہیں ہوئی اور کرائسس مزید بڑھا
تو پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے مثلاً آپ اپنے گھر میں ٹینک لگائیے، کیونکہ مثلاً شام کو مثلاً فار ایگزامپل شام کو 7 بجے، کیونکہ ان کے یہاں پانی کنٹینیوسلی آتا ہے، ہمارے یہاں کی طرح قسطوں میں پانی نہیں آتا ہے کہ 2 گھنٹے نہیں مطلب تہران جو ہے کراچی بننے جا رہا ہے تقریباً، کراچی تو نہیں بننے جا رہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شام کو 7 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک صحیح ہے جو پانی کی جو مقدار ہوگی وہ انتہائی کم ہوگی، ہم مجبوراً بند کرنے پر مجبور ہوں گے اگر شہر کے لوگوں نے پانی کا صحیح استعمال نہیں کیا، بیجا اسراف کیا، تو ہم مجبور ہوں گے کہ آئندہ چند ہفتوں کے بعد اگر بارش دوبارہ نہیں ہوئی شہر کے اندر یا ملک کنٹری کے اندر، تو ہم جو ہے وہ شام کو 7 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک پانی کی جو مقدار ہے اس کو کم کریں، بند نہیں ہوگا، سارا دن پانی آئے گا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ لوگ اپنے پاس ٹنکیاں رکھیں تاکہ شام کے ٹائم پر ان ٹنکیوں میں جمع کیے ہوئے پانی سے وہ استفادہ کر سکیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایرانی قوم جس طرح سے انہوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ کی، ملک کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کانشیس ڈیسیجن میکنگ کریں گے اس حوالے سے کہ پانی کا کم ہی استعمال ہو، کیونکہ اطلاع یہ ہے کہ اس وقت تہران کے اندر 130 کلو لیٹر جو ہے 130 کلو لیٹر جو ہے پانی کا استعمال ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے، جو کہ زیادہ ہی ہے، بہت زیادہ پانی ہے، اس کو کم تو کر لیں گے، وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اسراف بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظم و ضبط کا فقدان ہے، شہر بڑا ہے، نظم و ضبط کا فقدان ہے، اس لیے انہوں نے ابھی ان کی جو فورن منسٹری ہے انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ چند ہفتوں کے بعد، مثلاً 3-4 ہفتوں کے بعد، 5 ہفتوں کے بعد اگر بارش کی مطلوبہ مقدار ملک میں دستیاب نہیں ہوئی یا بارش اس لحاظ سے نہیں برسا کہ جو اس کی مطلوبہ مقدار کو پورا کر سکے، تو مجبوراً شام کو اس کی طرف حکومت نہیں سوچ رہی ہے کہ مصنوعی بارش بھی برسا دی جائے؟ ابھی تک ایسا کوئی اقدام ان کے زیر غور نہیں ہے، یہ نیچرل جو طبیعی بارشیں ہیں انہی پر انحصار کیے ہوئے ہیں، مصنوعی بارشوں کا کوئی ایسا پروگرام ابھی تک یہاں پر قرار نہیں پایا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ پانی شام 7 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک بند کیا جائے گا، اگر 4-5 ہفتوں میں بارش نہیں ہوئی تو لہٰذا لوگ اپنے پاس ٹینکس کا اہتمام کریں تاکہ رات میں اس سے استعمال کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ شہر خالی ہوگا، یہ صرف ایک بات تھی جس کے ذریعے پانی کی اہمیت کو یا اس کے اسراف کو لوگوں کو بتانا تھا کہ احتیاط سے آپ اس کا مصرف کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے پروردگار اپنا خاص کرم کرے، تمام جو برادران ہمارے اسلامی ممالک ہیں، اور ایران تو ہمارا ہے ہی، سعودی عربیہ، ان سب پر اپنا خدا خاص کرم کرے۔ اچھا نقوی صاحب، آپ موجود ہیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک موضوع ہے آپ سے میں ڈسکس کر لیتا ہوں، وہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہے۔ یہ اس وقت بلکہ اس وقت کیا 2 روز پہلے احمد الشرع جولانی صاحب امریکہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی ہوئی، وائٹ ہاؤس کے اندر وہ گئے، بہت چھپ کے چھپاتے ہوئے، آپ نے دیکھا تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے، یہ سعودی عرب کی، غالباً یہ واشنگٹن کی ہے، اور وہاں پہ ان کو ویلکم کیا گیا۔ ٹرمپ صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ کی کتنی بیویاں ہیں، اور القاعدہ کے حوالے سے سوال کیا گیا ان سے، تو انہوں نے کہا وہ تو میرا ماضی ہو چکا ہے اور میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے، سر کی قیمت جو ہے ان سے ہٹا دی گئی ہے۔ یہ جو محبتیں بڑھ گئی ہیں امریکہ میں جولانی میں، آپ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے اس کو۔ دیکھیے میں آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کے نزدیک نہ کوئی دشمن ہوتا ہے نہ دوست ہوتا ہے، یہ دشمن بھی خود بناتے ہیں اور انہیں دشمنوں کو دوست بھی خود بناتے ہیں اپنے مفادات کے تحت جس پہ ان کا کاروبار چلتا ہے، پہلی بات۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ جولانی کو اتنا پروٹوکول دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو خطرہ ہے۔ دیکھیں نا، سوریا ابھی تک ڈی اسٹیبلائز ہے، اس بات سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں نا، سوریا ابھی تک ڈی اسٹیبلائز ہے، اگر وہ اسی طرح سے ڈی اسٹیبلائز رہا اور وہاں کوئی سینٹرل گورنمنٹ وجود میں نہیں آئی تو عین ممکن ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو اور یورپ کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ چونکہ ایران نے وہاں پر 12, 15, 18 سال گزارے ہیں، ممکن ہے کہ ایران دوبارہ وہاں پر اپنی جڑیں مضبوط کرے ڈی اسٹیبلائزیشن کی صورت میں۔ اس لیے امریکہ اور اسرائیل کو یہ خوف ہے کہ ایران وہاں پر اپنا اثر و رسوخ کو، اپنے نفوذ کو دوبارہ نہ بڑھائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طور ایک سینٹرل گورنمنٹ جولانی کے ہاتھ میں رہے تاکہ اس کے ذریعے اپنے مفادات نکالے جائیں۔ ابھی دیکھیں تقریباً اسرائیل نے خود سوریا کے کئی علاقوں کے اندر پیش قدمی کی ہے، چیک پوسٹیں بنا کے اپنے طریقے سے وہاں پہ اپنا کام چلا رہے ہیں، اور محبتیں جو ہے وہ مغرب کی طرف سے بھی زیادہ ہیں، سینکشنز انہوں نے بھی ہٹا دی ہیں، ٹرمپ نے بھی ہٹا دی ہیں۔ تو اس کی ایک جملہ جو بنیادی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو خوف ہے کہ اگر سوریا ڈی اسٹیبلائز رہا، ڈی اسٹیبلائزیشن کی صورت میں ایران اپنا اثر و رسوخ وہاں دوبارہ بڑھا سکتا ہے اور اس اثر و رسوخ کے ذریعے پھر ان کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ محبت کی فی الحال بنیادی وجہ یہی ہے، فی الحال اور یہ بنیادی تو خود وجہ ان کے یہی بنائے ہوئے لوگ تھے،
ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ ایران سے تھوڑا سا خوف کھا رہے ہیں، لیکن ایک انٹرسٹنگ تصویر آئی کہ برائن مسٹ غالباً یہ کانگریس مین ہے، یہ ریپبلکن ہیں، جن کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اسرائیل نواز ہیں، یہ اسرائیل کو بہت پسند کرتے ہیں، ان کی بھی تصویر آئی ہوئی ہے احمد الشرح صاحب کے ساتھ. اور تو احمد الشرح غالباً ہم نہیں ایگزیجریشن کرنا چاہتے، اسرائیل کے خلاف نہیں جائیں گے، آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، اسرائیل سے تو میٹنگ چل رہی ہے باقاعدہ، یہ تو اسرائیل سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملات سیٹ کر لیں، ہم پہ حملے نہ کریں، آپ جو کہیں گے وہ اس خطے میں ہم آپ کی ڈیوٹی کو انجام دیں گے، ہم آپ کے بہترین پروکسی ہیں، ہمارے ساتھ مشکل پیدا نہ کریں. دیکھیں نا، احمد الشرح اور ابو شباب، فلسطین کے اندر بھی ایک نیا گروہ ابھارا گیا ہے، وہاں بھی ایک احمد الشرح بنایا گیا ہے حماس کے مقابلے میں. یہ وہی لوگ ہیں جن کی تل ابیب میں تربیت ہوئی ہے، ان کو بھیجا گیا مختلف علاقوں میں، قتل عام کے ذریعے اپنا کام نکالا گیا. جب وہ قتل عام والا کام ان کا ختم ہو گیا تو ان کو ایک نئے پکچر کے ساتھ نئی ڈیوٹی دے دی گئی. تو یہ سچویشن تو ان کی اپنی اب پوری دنیا سمجھ چکی ہے. آپ پاکستان جیسے ملک میں ایک گونگا بھی، سوائے کچھ منافقین کے، گونگا بھی یہ سمجھتا ہے کہ ان کو امریکہ نے ہی بنایا تھا اور امریکہ ہی ان کو استعمال کر رہا ہے. جب اس کا دل چاہتا ہے ان کے سر پہ $10 ملین کی قیمت رکھ دیتا ہے دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے، اور پھر جب دل چاہتا ہے اور کتنی انوکھی بات ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ القاعدہ پر الزام لگایا 9/11 کے حوالے سے. تو اس وقت امریکی عوام بھی سوچ رہی ہوگی کہ جس شخص کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ القاعدہ کی یہ حصہ دار تھے، انٹرسٹنگلی آپ کو بھی پتا ہے کہ عراق میں یہ قید تھے، پھر ان کی پتہ نہیں ایک مسٹیریس ان کی جو ہے وہاں سے سینکڑوں لوگوں کی گردنیں کاٹنے میں اس شخص کا کردار ہے. تو ڈکی چھپی بات نہیں ہے، گرفتار ایسے ہی تو نہیں کیا تھا، سینکڑوں لوگوں کی گردنیں اڑانے میں اس کا کردار ہے. اور پھر موصوف امریکہ میں انٹرویو کے دوران فرما رہا ہے کہ میں نے کسی بے گناہ کا قتل نہیں کیا. جن لوگوں کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن لوگوں کا وار سے، فائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان نیوٹرل لوگوں کی گردنیں اڑائی ہیں، اور موصوف کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن نذیر صاحب اس میں ایک اور بھی رائے ہے نا، اس وقت جو شامی عوام ہے بظاہر جو ہمارے پاس، کیونکہ ظاہر ان کے ملک کے فیصلے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ شام میں جو کچھ ہوا ہے پچھلے 12-13 سالوں میں، کبھی بشار الاسد کے نام پہ، کبھی کس کے نام پہ، پھر وہاں پہ وہ ایک زمین ایسی تھی کہ جس میں تمام ریجنل اور انٹرنیشنل پاورز نے آ کے وہاں پہ جو قتل و غارت کی، یہ حصہ ہے. اس وقت جو شامی عوام ہے یا اس کی اکثریت آپ کہہ دیں، یا ایک اچھی خاصی اکثریت احمد الشرح کو پسند بھی کرتی ہے اور وہ خوش بھی ہیں. تو ہمیں شامی عوام کو بھی تو ہمیں ان کے جذبات کی قدر کرنی چاہیے. نہیں دیکھیں، یہ آپ یہ مسٹیک کر رہے ہیں. احمد الشرح کو پسند نہیں کرتی ہے، مختلف گروپس تھے جو بشار الاسد کے خلاف تھے. ان مختلف گروپس نے اپنی آزادی کے لیے، اپنی آزادی کے نام پر ان گروہوں کے ساتھ مل کر بشار الاسد کے خلاف کیمپین چلائی. اچھا، اب جیسے ہی بشار الاسد ہٹا تو آپ پسند کا اندازہ لگائیے، آدھے سے زیادہ سیریا کے اندر تو اس وقت ایتھنیسٹی کی پرابلم ہے، اور وہ لوگ اسلحہ اٹھا کے احمد الشرح کے خلاف لڑ رہے ہیں باقاعدہ. تو یہ کیسی پسند ہے کہ 50% سے زیادہ سیریا باقاعدہ کھڑا ہو کے لڑ رہا ہے، اور ایک بڑی تعداد مجبور ہے کہ زبان نہیں کھول سکتی ہے، کیونکہ زبان کھولنے کی صورت میں قتل کر دیا جائے گا. آپ اندازہ لگائیے نا، مذہبی فرقہ وارانہ فسادات کا اندازہ لگائیے. میں پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا زینبیہ میں، جہاں جناب زینب کا حرم ہے، وہاں کھڑے ہو کر ان کے لوگ تھریٹ کر رہے ہیں، وہاں کی جو نہیں، یہ ویڈیو مستند ہے، یہ ویڈیو مستند ہے، جی، کیونکہ اے آئی کا دور ہے نا، کچھ بھی ویڈیوز آ جاتی ہے نا. نہیں، مستند ہے. زینبیہ سے باقاعدہ تھریٹ کیا گیا ہے، اور ان کو مارنے کا کیا، جو وہاں کمیونٹی ہے ان کو کہا کہ آپ کی ایکٹیویٹی کی صورت میں آپ کو قتل کر دیا جائے گا. صحیح. بہرحال اچھا نذیر صاحب، اس وقت آخری سوال آپ سے، جو غزہ کے اندر ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بنانے کی بات کی جا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا جو ہے ڈرافٹ دے دیا ہے، امریکہ نے سیکیورٹی کونسل کے جو ممبران ہیں، ابھی تک طے نہیں پایا جا رہا کون جائے گا کون نہیں جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی مزید گمبھیر ہوتا جائے گا، اور کیا فلسطین کے جو عوام ہیں، جو مظلوم ہیں، جنہوں نے 70,000 شہادتیں دی ہیں، کیا وہ ایسی کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کو قبول کریں گے؟ دیکھیے، حماس کے جو واریئرز ہیں یا ان کے جو سپورٹرز ہیں، وہ تو کسی طور اسلحہ اپنا نہیں چھوڑیں گے. وہ ان کو کبھی بھی اسلحہ حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس جھوٹ اور چالاکیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. رہ گئی بات حماس کو کس طرح سے کمزور کیا جائے، آپ اندازہ لگائیے. ابھی میں نے ایک نام لیا تھا ابو شباب کا، ایک گروہ بنایا گیا ہے. یہ ابو شباب خود تل ابیب کی پیداوار ہے، اس کی تربیت وہاں ہوئی ہے. اس کے ذریعے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فی الحال
حماس کے اوپر ایک پریشر ڈالا جائے اور اس پریشر کے ذریعے پھر جو انٹرنیشنل فورسز ہیں ان کو وہاں لایا جائے. اور یہ ابو شباب گروپ قتل عام میں مشغول ہے عام لوگوں کے. تو یہ ساری چیزیں ابھی تک طے نہیں پائی ہیں. حماس اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کے لیے ہتھیار ڈال کے عام معافی کا اعلان کریں. ہم نے ہزاروں جنازے لاکھوں جنازے اس لیے نہیں دیے کہ ہم اسرائیل اور امریکہ کے آگے ہتھیار ڈال کے کہیں کہ ہمیں معاف کر دیں, اس کے بعد ہم کچھ نہیں کریں گے. وہ اپنے اسٹانس پر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کا اسٹانس ہی اس وقت سب سے بڑی پرابلم بنا ہوا ہے امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے. بہت شکریہ آپ کا مرتضیٰ نقوی صاحب. آپ سے ہم نے 4 مختلف موضوعات پہ 20 منٹ کے اندر بہت کچھ سیکھ بھی لیا, سمجھ بھی لیا, کہ اختلاف بھی کیا آپ سے. یہی ہے بین الاقوامی طرز پہ ہم نے دوسرا سیگمنٹ رکھا. پورا پروگرام مجھے اس پہ رکھنا تھا, لیکن ظاہر بات ہے پاکستان کے اندر جو ہے معاملات ہر روز کچھ نہ کچھ ریپڈ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو وی آر forced and coerced to conduct a program on the developments that are happening in Pakistan, and we pray that by Monday we get a clear picture. وہ clear picture کیا ہو سکتی ہے نہیں معلوم ہے. وہ clear picture کیا چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی یا چیزیں مزید ڈیڈ لاک, کوئی امپاس, کوئی بحران, کوئی آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے, پاکستان کو بہت کچھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. بہرحال آخری نوٹ پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گا, سینٹ کے اندر جو ہمارے چیئرمین جو تھے یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کے سامنے تقریر کی گئی وزیر قانون کی طرف سے. انہوں نے بتایا کہ سر جن لوگوں نے پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دیا ہے اس کے حوالے سے فوراً فیصلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی تک پارٹی ہیڈ کی طرف سے آپ کے پاس ریفرنس نہیں آیا ہے, اور ریفرنس نہیں آیا ہے تو لہٰذا آپ جو ہے, اور جب ریفرنس آئے گا تو آپ ان کو بلا کے ایگزامن کریں گے, یعنی سیف اللہ ابرو کو اور احمد خان کو. پھر آپ اس کو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ ایسا ہے باقی انہوں نے ضمیر کے برخلاف کوئی فیصلہ کیا ہے, تو آپ یہ معاملہ پھر سے الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے اور وہ ڈیسیڈ کرے گا, لیکن پھر بھی سپریم کورٹ کے پاس جائے گا. تو آج جو تھی حکومتی رینکس جو تھے وہ دفاع کر رہے تھے اپوزیشن والوں کا, اور وہاں انٹرسٹنگلی اپوزیشن میں جو 2 ممبران تھے جنہوں نے پہلے 64 ووٹ پورے کیے تھے, آج بھی انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے. بہرحال یہ ہے پاکستان کی سیاست. لیکن اچھی بات یا بری بات آپ اس کو سمجھیے, اپوزیشن میں کچھ 4 لوگوں نے اختلافی ووٹ بھی دیا ہے. تو جن لوگوں نے دیا ہے ووٹ, انہوں نے پارلیمان کے اندر آ کے صرف ایبسٹین نہیں کیا, ایبسٹین صرف ایک جماعت نے کیا ہے جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. مجھے نہیں معلوم انہوں نے ایبسٹین کیوں کیا ہے, بائیکاٹ کیوں کیا ہے, باتیں تو وہ بڑی بڑی کرتے ہیں. بہرحال اس پروگرام کو, اس نقطے کو منڈے کو لے کے جائیں گے اگر یہ واقعی پروگرام کرنے کے لائق ہو. تسمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.